بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم باب افتعال کی خاصیات پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو باب افتعال ہے اس کی کل 6 خاصیات ہیں۔ کون کون سی خاصیات ہیں؟ نمبر 1 اتخاذ، نمبر 2 تصرف، نمبر 3 تخییر، نمبر 4 مطابعت تفعیل، نمبر 5 موافقت مجرد افعال، تفاعل اور استفعال، اور چھٹے نمبر پر ہے ابتدا۔ یہ کل 6 خاصیات ہیں اس باب کی۔ ایک ایک کر کے ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اتخاذ۔ اتخاذ کے بارے میں آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اتخاذ کی کئی صورتیں ہیں، ساری ہی صورتوں کی یہاں پہ مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھیں ماخذ بنانا۔ اس کی مثال دیکھیں، احتجر الفار، فار کہتے ہیں چوہے کو، چوہے نے سوراخ بنا لیا۔ اب یہ دیکھیں ذرا، احتجر فعل ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے جوہر۔ اس ماخذ کو بنا کون رہا ہے؟ اس ماخذ کو بنا رہا ہے چوہا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس باب کی ایک خاصیت یہاں پر یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ماخذ کو بنایا جا رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ فاعل بنا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، ماخذ کو اختیار کرنا، جیسا کہ اجتنب زید، زید نے اجتنبا کے اندر جو ماخذ ہے نا، جنب کنارے کو کہتے ہیں، اس کو فاعل نے اختیار کیا ہے۔ تو ماخذ جنب، اس کو جو زید فاعل ہے اس نے اختیار کیا ہے، زید نے کنارہ کشی یہ اختیار کی ہے، زید کنارے پر ہو گیا ہے۔ تو ماخذ کو اختیار کرنا یہ بھی اس باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں ماخذ کرنا، دیکھیں ماخذ کرنا، ماخذ بنانا یہ ایک ہی چیز ہے۔ پہلے آپ مثال دیکھ لیں، پھر ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا فرق ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے اغتذا الشاة، اس نے بکری کو غذا بنا لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو اغتذا فعل ہے اس کا ماخذ ہے غذا۔ یہ جو غذا ماخذ ہے، بکری کو یہ ماخذ بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اچھا، اس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں بھی ماخذ بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی ماخذ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو پہلی مثال ہے احتجر الفارو، یہاں پہ جو فاعل ہے وہ ماخذ کو بنا رہا ہے، اور یہ جو تیسری مثال ہے اغتذا الشاة، اس مثال کے اندر مفعول کو ماخذ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی دونوں کے اندر یہ والی بات میں مشترکہ ہے کہ دونوں کے اندر ماخذ کو بنایا جا رہا ہے یا ماخذ کو کیا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے اتخاذ کی ایک صورت یہ بھی ہے، ماخذ کے اندر کسی چیز کو لینا، جیسے احتجرت الطفل۔ اب یہ دیکھیں جو احتجرت فعل ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے ہجر، گود کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو بچہ ہے، بچے کو میں نے گود میں لے لیا۔ اب گود یعنی جو ہجر، یہ ماخذ ہے، اس ماخذ کے اندر طفل بچے کو لیا جا رہا ہے۔ تو ماخذ میں کسی چیز کو لینا یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے تصرف، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ تصرف کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں اس کا لغوی معنی ہے عمل دخل، اور اصطلاحی معنی ہے فعل کے حصول میں کوشش کرنا۔ جیسے نا اکتسب زید، زید نے مال حاصل کرنے میں کوشش کی۔ تو فعل کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے تخییر، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے خاصیت ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پسند کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی فعل کو اپنی ذات کے لیے کرنا۔ جیسے کہ اکتل، تو میں نے اپنے لیے کیل کیا، اپنے لیے ناپا۔ تو پرانے زمانے میں ناپنے کے لیے ایک وزن ہوتا تھا، ایک آلہ ہوتا تھا ناپنے کے لیے، جس کو کیل کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ جو فاعل ہے وہ کیل کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ تو اپنی ذات کے لیے کوئی کام کیے جائے یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے مطابعت تفعیل، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ مطابعت تفعیل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ باب تفعیل ہو، باب تفعیل سے کوئی فعل ہے یا کوئی شبہ فعل ہے، اس کے بعد ایک اس کا فاعل ہو اور ایک اس کا مفعول ہو، تو اس کے بعد آپ باب افتعال کو لے کر آئیں، اس غرض سے یہ بتانے کے لیے کہ باب تفعیل کے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ غممتہ فاغتم، غممتہ میں نے اس کو غمگین کیا، فاغتم اور وہ غمگین ہو گیا۔ اب غممتہ یہ باب تفعیل ہے، تو ضمیری اس کا فاعل ہے اور ہو ضمیری اس کا مفعول ہے۔ اب یہ دیکھیں مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، یہ بتانے کے لیے یہاں پہ باب افتعال سے اغتم یہ والا فعل آ رہا ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا۔ اسی طریقے سے موافقت مجرد، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے، یعنی یہ ثلاثی مجرد کے باب کا ہم معنی ہو جاتا ہے۔ ہم وزن تو خیر نہیں ہوگا، باب افتعال کا وزن الگ ہے، ثلاثی مجرد کا وزن الگ ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہوگا، صرف باب کا فرق ہوگا۔ جیسا کہ ابتلج الصبح، صبح روشن ہو گئی، یہ باب افتعال ہے۔ اور اسی طریقے سے بالج الصبح، باب ناصرہ سے، اس کا معنی بھی یہی ہے، صبح روشن ہوگی۔ تو ایک ثلاثی مجرد ہے اور ایک باب افتعال ہے۔
باب فرق ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہے، تو معنی کے اندر اس کی موافقت ہو رہی ہے ثلاثی مجرد سے، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے موافقت افعال، یعنی جو باب افعال ہے اس کے ہم معنی ہو جائے گا کون سا باب؟ یہی باب افتعال، جیسا کہ احتجزہ اور احجزہ۔ احتجزہ باب افتعال ہے، حجاز میں داخل ہوا، اور احجزہ یہ باب افعال ہے، حجاز میں داخل ہوا۔ معنی دونوں کا سیم ہے لیکن اس کے الفاظ کے اندر فرق ہے، ایک باب افتعال ہے اور دوسرا باب افعال ہے۔ اسی طریقے سے موافقت تفاعل، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے، یعنی باب افتعال اس کا معنی باب تفاعل کے معنی کے ہم مثل ہوتا ہے، اس کے موافق ہوتا ہے، جیسے کہ ارتدا اور تردہ۔ ارتدا میں اگر آپ غور کریں گے تو باب افتعال ہے، اس کا معنی ہے اس نے چادر اوڑھی، اور تردہ یہ باب تفاعل ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے اس نے چادر اوڑھی، تو معنی کے اندر ان دونوں کی موافقت ہے۔ اسی طریقے سے موافقت تفاعل، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے، یعنی جو باب تفاعل ہے اس کے ہم معنی ہو جائے گا باب افتعال، جیسے کہ اختصم زید و عمر، زید اور عمر نے آپس میں جھگڑا کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ باب افتعال ہے، اور تخاصما یہ باب تفاعل ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ اسی طریقے سے موافقت استفعال، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے، یعنی جو باب استفعال ہے یہ باب افتعال اس کے موافق ہو جائے گا، اس کے ہم معنی ہو جائے گا، جیسے کہ ای تجرا اور استاجرا۔ اب ای تجرا یہ باب افتعال ہے اور استاجرا یہ باب استفعال ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہے، اجرت طلب کی۔ تو بہرحال خلاصہ کہنے کہ یہ ہے کہ جو باب افتعال ہے موافقت یہ بھی اس کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اب موافقت ہوتی کہاں کہاں پر ہے وہ میں نے ساری آپ کو مثالیں ذکر کر دی ہیں، باب ذکر کر دیے ہیں جن کے ساتھ باب افتعال کی موافقت ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں ابتدا، یہ بھی باب افتعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اب ابتدا کا وہی والی بات ہے، یہاں پہ دو ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ جس معنی کے اندر باب افتعال کے اندر آ رہا ہے یہ باب افتعال کے علاوہ کسی اور باب میں سرے سے آئے ہی نہ، ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس معنی میں باب افتعال میں آ رہا ہے اسی مادے سے کسی اور باب میں آتا تو ہے لیکن اس معنی میں نہیں آتا ہے جس معنی میں باب افتعال کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ای تجزا۔ اب یہ دیکھیں اس کا معنی ہے جھک گیا، یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مجرد مستعمل ہی نہیں ہے، مجرد سے اس سرے سے آتا ہی نہیں ہے۔ اور استلم استلامن، اب اس کے اگر ہم مادے کی بات کریں گے تو مادہ ہے اس کا سین لام میم، لیکن جو استلمہ ہے اس کا معنی ہے پتھر کو بوسہ دیا، جیسے کہتے ہیں نا حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سالمہ یہ ثلاثی مجرد سے آتا تو ہے باب سامیہ سے، لیکن یہاں پہ پتھر کو بوسہ دینے کے معنی میں نہیں آتا ہے بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے سلامت رہنا۔ تو یہ دیکھیں مادہ اس کا بھی یہی ہے سالمہ کا سین لام میم، لیکن جس معنی کے اندر باب افتعال کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس معنی میں یہ ثلاثی مجرد میں استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ باب افتعال کی 6 خاصیات ہیں جن کو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا باب ہے اس کی خاصیات پڑھیں گے۔